لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نے کئی سال پہلے اس دروازے کے اوپر لا تقنطوا من رحمت اللہ لکھوایا تھا، لکھا ہوا موجود ہے. آیت کریمہ کے بارے میں تھوڑے تھوڑے اشارات. پہلا اشارہ بھائی یہ کہ آیت کریمہ کو لفظ کل سے شروع فرمایا گیا. کل یا عبادی الذین اسرفوا علی. اس کا معنی آپ کہیں تو کہ قرآن مجید کی زیادہ تر صورتیں کل سے شروع نہیں ہوتی، تھوڑی ہیں. چاروں کل مشہور ہیں. ایک سورہ جن لگا لیجئے، کل اوحی الیہ، بس 5 صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں. آیتوں کا بھی یہی حساب ہے کہ آیتیں جو ہیں کوئی آیت لفظ کل سے شروع ہوتی ہے. بس جن آیتوں کے شروع میں کل نہیں ہے آپ کہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ آیتیں نہیں پڑھی، امت کو نہیں پہنچائی، کاتبین صحابہ کو نہیں لکھوائی. کلام سارا اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن بھائی نظر یہ آتا ہے کہ بعض صورتوں کے شروع میں کل ہے، بعض کے شروع میں نہیں ہے. بعض آیتوں کے شروع میں کل ہے، بعض کے شروع میں کل نہیں ہے. فرق کیا ہے بھائی؟ فرق یہ ہے کہ جہاں انسانوں کی طرف سے، یہ قرآن جن کی طرف آیا، جنوں سے، انسانوں جنوں، ان کی طرف سے کچھ شک و شبے کا امکان ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں قل، اے حبیب آپ اپنی زبان سے کہیں. مثال عرض کر دیتا ہوں. فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. ساری دنیا مانتی ہے کہ اللہ اکیلا ہے نا؟ لوگوں کو شک شبہ. کسی نے 3 بنا لیے، 3 in 1، 1 in 3، اور کسی نے کروڑوں بنا لیے. اشارہ سمجھیں؟ کروڑوں خدا کس نے بنائے؟ ہندوؤں نے. کسی نے جناب سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے ستاروں کو، کسی نے نظر نہیں آئے لیکن فرشتوں کو. چونکہ معبود کے ایک اور اکیلا ہونے کے بارے میں شک و شبے کا امکان تھا، اللہ کو پتا تھا لوگوں نے شک کرنا ہے، اس لیے فرمایا حبیب آپ اپنی زبان سے کہیں وہ اللہ ایک اور اکیلا. گویا یہ فرمایا گیا کلام میرا، زبان آپ کی. وہاں بھی صدق اللہ العظیم،
اور زبان کے لحاظ سے بھی وہ صدق رسولہ النبی الکریم. اب بالکل یہی جو مضمون ہے اس کو آپ اس آیت کریمہ کے شروع میں لے آئیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. شبہ ہو سکتا تھا کہ بندے جو ہیں یہ سمجھتے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو بندے کیسے ہیں. بھائی یہ چین والے، روس والے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لادین ہیں، مذہب ان کا کوئی نہیں ہے، وہ شبہ کر سکتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں. اخباروں میں کوئی نا اس طرح کی باتیں کبھی کبھی بعض لوگوں کی طرف سے آ جاتی ہیں کہ کم ہو گیا ہے سلسلہ، لیکن پہلے بہت تھا، کم ہوا ہے. کہ انہوں نے جناب ایک خدا کو ایک بوڑھے کی شکل میں بنایا، بوڑھا آدمی، جی یہ خدا ہے. اور مزدور جو ہے نا اس کو جوان بنایا. ایک جوان مزدور جو ہے اس بوڑھے کو پاؤں کے ساتھ ٹھوکنے مارتا. ہم بندے ہیں نہیں. اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا جب پیدا میں نے کیا ہے، پالا میں نے ہے، ربوبیت، رزق میں دیتا ہوں، رزاقیت، نہ مانو. جل شانہ کی یہ بھی ایک رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ماننے والوں کو تو عبادی فرمانا ہی تھا، لیکن اللہ پاک نے نافرمانوں کو بھی یا عبادی کہہ کر پکارا. اے میرے بندو تم جو کچھ بھی ہو اور جس غلطی پر بھی ہو، جس مذہب و مسلک پر بھی ہو میرے بندے ہی. اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر. اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. چاند کی طرح منہ کر کے پھونکنے کی کوشش کرو، تھوکنے کی، چاند کو کیا ہوگا؟ اسی لیے حدیث قدسی ہے اور حدیث متفق علیہ ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے 40 میں بیان کیا ہے، اس میں جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تم سارے کے سارے اپنے میں سے سب سے زیادہ متقی بندے جیسے ہو جاؤ تو ہماری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے. اور اے اولاد آدم، اگر تم سارے کے سارے اولین و آخرین اپنے میں سے گناہگار ترین بندے جیسے ہو جاؤ تو ہماری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں آتا. اولاد آدم، اگر تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور ہم سے اپنی خواہشات مانگو، ضروریات کا لفظ نہیں ہے، خواہشات کا،
ضروریات تھوڑی تھی، خواہشات زیادہ ہوتی. ہر آدمی اپنی اپنی خواہش ہم سے مانگے اور ہم ہر ایک کو اس کی خواہش سے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیں تو ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سوئی کی نوک کو سمندر میں ڈبو کر نکال لینے سے کمی ہو سکتی ہے. بے نیاز اس کو کیا پرواہ ہے؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا. لن یضر اللہ شیئا، لوگ اللہ جل شانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بھی بھائی رحمت کا ایک انداز ہے. بھائی کہا جا سکتا تھا اے مجرموں، ظالموں، فاسقوں، نافرمانوں، کافروں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا. قرآن مجید میں کسی جگہ ہے بھی ہے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں. کہا گیا ہے کافر. قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ آیت کا مضمون جو ہے وہ رحمت والا ہے اور مضمون کی رعایت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے رحمت والی بات فرمائی ہے کہ تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یہ بھائی قرآن مجید کی تعلیم، اسلام کی تعلیم ہے. قرآن مجید میں ایک مثال اور بھی ملتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں، آپ کے مطالبے پر، وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے بچے، سارا واقعہ تو میں نہیں سنا سکتا. بنیامین کو لے کر گئے. یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کہ ان کے سامان میں شاہی پیمانہ رکھوا دیا گیا. بعد میں ذرا تفصیل ہے، پیمانہ برآمد کروا لیا گیا. انہی کے منہ سے کہلوا دیا گیا کہ جس کے سامان میں سے پیمانہ نکلے گا اس کو آپ رکھ لیں. بنیامین کو رکھ لیا گیا. اس کے بعد بھائیوں نے منتیں کی، یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے عزیز مصر، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے. ان لہ ابا، باپ، شیخا کبیرا، بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. اب چونکہ وہ منصوبے کے مطابق بات نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ ہم ایسا ظلم کیوں کریں کہ سامان کسی کے پاس سے نکلے اور پکڑ کسی کو لے. کیا کام کرو. مایوس ہوئے. جب باہر نکل آئے بیٹھ کر سوچنے لگے کیا کریں. مختصر یہ ہے بھائی، باپ کے پاس واپس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور کہا
آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ان ابن کا سرق، اور ابا جان ہم نے تو جو قسمیں کھائی تھی وہ ہمیں کیا بتا دیں یہ چوری کر لے۔ مایوسی کی ایک فضا تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے منہ پھیرا اور کہا یا اسفا علی یوسف، افسوس یوسف پر۔ وہ کئی سال پہلے کے گم ہو چکے تھے، بھائیوں نے جناب وہ بیڑیے کے کھا لینے کا ڈرامہ کئی سال پہلے کیا تھا، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ افسوس ہے بنیامین پر۔ قرآن جیت میں ہے وہ کہتے یا اسفا علی یوسف، افسوس یوسف۔ اور آگے کیا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ غم کی شدت کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ۔ اور اس کی تفسیر جو ہے مفسرین نے یہ کی ہے کہ آنکھیں سفید ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو پتلی کالی ہے یہ سفید ہو گئی تھی، لفظوں کا تو ترجمہ یہی بنتا ہے، بے نور ہو گئی تھی۔ باپ نابینا ہو گئے، بھائی مصر میں قید ہو گیا، یہ خالی ہاتھ آ گئے واپس مصر سے کنعان۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یوسف علیہ السلام کئی سالوں سے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اور آگے لفظ ہیں جو میں اصل جہاں پر پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ نے کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی مہربانی سے مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ مومن اور مسلم یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس یعنی جو حالات ظاہری اعتبار سے نہایت پریشان کن حالات تھے ان میں یہ بات فرمائی لا تیأسوا من روح اللہ، اور یہاں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جمیعا، سارے گناہوں کو۔ ہم نے فرق کیا ہوا یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ خطا ہے، یہ ذنب ہے، یہ معاف ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتا ہے، یہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ باتیں چلتی ہیں ہمارے ہاں۔ لیکن قرآن دیجی کہتا ہے رحمت والی آیت ہے، پسندیدہ آیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قرآن مجید میں ہے بھائی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع۔ جب اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے تو اس کا بیان بھی بھائی ہر بیان سے زیادہ وسیع ہونا چاہیے۔
بڑی چیز کے اوصاف بیان کرنے ہوں تو پھر بھائی اوصاف بھی اتنے زیادہ ہونے چاہیے نا. اگر اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے تو رحمت کا بیان ہر بیان سے زیادہ وسیع ہے. اللہ کی رحمت کی وسعت کی کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں عامر، اور تیر اندازی کا وہ کام کیا کرتے تھے، شکاری، اس لیے ان کے نام کے ساتھ لفظ آتا ہے رامی، ریل رامی میرا، تیر چلانے والا. یہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو بچوں کی آواز آئی، چوں 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 چوں. شکاری تھے، ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ بھائی یہاں قریب ہی کوئی چڑیا کے بچے ہیں. ادھر ادھر دیکھا درخت کے اوپر تو گھونسلہ نظر آیا. غور سے دیکھا تو جناب اوپر چھوٹی چھوٹی چونچے کر دی، وہ بھی نظر آ گئی. شکاری تھے، درخت کے اوپر چڑھے، وہ گھونسلے میں سے سارے بچے نکال کر اپنی چادر میں ڈال لی. تھوڑی دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ ان بچوں کی ماں جو تھی چڑیا، وہ آئی اور آ کر اس کے سر کے اوپر چکر لگانے لگی. عامر رامی کے سر کے اوپر چکر لگانے لگے. طریقے تو ان کو آتے ہیں نا بھائی، اس کو پتا تھا بچوں کے تو ابھی پار بھی نہیں ہو کے اڑ نہیں سکتے، یہ کدھر چلے جائیں گے. اس لیے جناب وہ جو چادر اپنی تھی نا اس کو یوں کھول کر ذرا چڑیا کے سامنے کر دیا. تو چڑیا آئی اور آ کر اپنے بچوں سے چمٹ گئی. فَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لُزُومَهُنَّ، ان کی ان چوزوں کی ماں نے بچوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، چمٹ گئی ان کے ساتھ. یہ چاہتا یہ تھا، اس نے چڑیا کو بھی چادر میں لے لی. حدیث پاک میں اسی طرح ہے، یہی وہ اس کے پاس چیزیں تھیں. مسجد نبوی شریف میں اگر نماز کا وقت ہو گیا ہو، بچوں نے آوازیں تو دینی تھی نا بھائی، چوں 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 کی تھوڑی تھوڑی آوازیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عامر تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جو ضروری ہے ایک چڑیا اور اس کے بچے. یہ کہاں سے لے آئے؟ حضور اس طرح میں گزر رہا تھا، بچوں کی آواز سنی، میں نے گھونسلے میں سے بچے نکال لیے. چڑیا آئی چکر لگانے لگی، میں نے اس کو بھی پھانسنے کے لیے عجیب وہ تھوڑی سی چادر کھولی، چڑیا آ کر بچوں سے چمٹ گئی، میں نے اس کو بھی لپیٹ لیا. تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمانا تھا؟ یہی فرمانا تھا نا، جاؤ بھائی اس کو واپس چھوڑاؤ، چڑیا کو بھی بچوں کو بھی. یہ حدیث میں یہ بات بیان نہیں کی گئی. حدیث میں دوسری بات بیان ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اس وقت موجود تھے وہ حیران ہو. چڑیا نے اپنے بچوں کی خاطر جو ہے وہ قید ہونا قربان کر لیا، ذبح ہونا قربان کر لیا. بھائی شکاری کا کیا پتا وہ کیا کرے گا؟ ذبح کرے گا، یخنی چوزوں کی اور چڑیا دونوں کی بنائے گا، کیا پتا تھا؟ حیران رہ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ موقع بموقع اس طرح لوگوں کو نصیحت نہیں فرماتے تھے. جب دیکھتے نا کہ اب نصیحت کا فائدہ ہوگا
اسٹرائک وین دا آئرن از ہاٹ، لوہا گرم ہو تو چوٹ لگانی چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں حیران ہو رہے ہو، یہ چڑیا اپنے بچوں پر اتنی مہربان نہیں ہے جتنے اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو ماننے سے انکار کر دے یا جو ڈھیٹ ہو جائے یا جو جری ہو جائے، جرت کرنے لگے، اس کا تو حل کوئی نہیں ہے۔ لیکن بھائی ماننے والے کے لیے اپنی کوتاہی کا احساس کرنے والے کے لیے، اس کو مالک سمجھنے والے کے لیے، اس سے گناہوں کی معافی مانگنے والے کے لیے در رحمت کھلا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، دوسری مثال عرض کرنے لگا، قیامت والے دن جب میزان عمل قائم ہوگی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک آدمی کی نیکیوں والا پلڑا جو ہے اس میں ایک نیکی کم ہوگی، برائیوں والا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک نیکی برائی زیادہ ہوگی تو نیکی کم ہوگی۔ جل شانہ فرمائیں گے اس آدمی کو جہنم میں لے جاؤ، وہ آدمی عرض کرے گا یا اللہ تھوڑی سی مجھ پر مہربانی فرمائیں، میدان محشر میں مجھ سے محبت رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے بھائی ہیں، میری بیوی ہے، میرے احباب ہیں، میرے محسن ہیں، وہ ہیں جن پر میں نے احسان کیا، یا اللہ ایک نیکی صرف مجھے چاہیے، اجازت ہو تو میں جا کر کسی سے ایک نیکی لے آؤں۔ جل شانہ فرمائیں گے جاؤ لے آؤ۔ حالانکہ قرآن مجید میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، بھائیوں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا، لیکن چونکہ بندہ عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ لے آؤ۔ باری باری ایک ایک کے پاس آئے گا، ایک نیکی صرف چاہیے۔ وہ کہیں گے ہمیں کیا پتا، جب ہمارا حساب ہوگا تو شاید اسی ایک نیکی نے ہماری نجات کا سبب بننا ہو، تجھے دے دیں تو ہم پھنس جائیں۔ کوئی نہیں دے گا نیکی۔ حدیث شریف میں ہے بھائی، ایک آدمی ایسا ہوگا جس کی ہوگی ایک نیکی، گناہوں کا پہاڑ، نیکی صرف ایک۔ وہ کہے گا اس آدمی کو اس کے قریبی رشتہ داروں نے، اس سے محبت رکھنے والوں نے ایک نیکی بھی نہیں دی، اب میرا ایک نیکی سے تو کچھ بن نہیں سکتا۔ وہ بھائی کیا توازن ہے ایک کا اور 1 لاکھ اور 1 کروڑ کا؟ تو وہ کہے گا چلو میرا تو کچھ بن نہیں سکتا، چلو اس کا بن گیا۔ وہ کہے گا ادھر آؤ بھائی، میرے پاس صرف ہے یہ ایک نیکی، یہ تم لے لو، تمہارا کام ہو جائے گا، میری خیر ہے، میں تو ویسے بھی۔ جل شانہ فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے میرے ان دونوں بندوں کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ دونوں کو؟ تو ارشاد ہوگا ایک کی نیکیاں پوری ہو گئیں،
اور دوسرے نے اس وقت نیکی کی جب کوئی اس کا دوسرا نیکی نہیں کر رہا تھا، اس نے رحم کیا، اس نے احسان کیا. تو آج بھائی ہماری بارگاہ میں رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا مایوس نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اس کو بھی بخش دیا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تیسری اور آخری مثالیں بہت ہیں بھائی، باقاعدہ عنوان ہے حدیثوں میں، فی وسعت رحمت اللہ تعالی، حدیث کی کتابوں کا ایک عنوان ہے. قیامت والے دن ایک آدمی کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، برائیاں جناب ڈھیر لگے ہوں. سخت مایوس ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، وقت گزر چکا. تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ یہ پرچی ہے، یہ اس کے نیکیوں والے پڑھے میں رکھ دو. عربی میں پرچی کو بطاقہ کہتے ہیں، بیت و یلوکاوی بطاقہ، ہذہ بطاقہ. اس پرچی کو اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دو. وہ چھوٹی سی پرچی اس پلڑے میں رکھی جائے گی تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، ہزاروں لاکھوں گناہوں کے مقابلے میں. ارشاد ہوگا میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ. حدیث پاک میں ہے یہ بندہ خود حیران ہوگا کہ یہ پرچی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. عرض کرے گا یا اللہ مجھے آپ کی رحمت پر یقین ہے، آپ نے رحمت فرمائی، لیکن میری رحمت کا جو سبب آپ نے بنایا ہے بطاقہ پرچی، مجھے نہیں سمجھا اس پرچی میں کیا ہے. تو حدیث پاک میں ہے، ارشاد ہوگا آنکھوں سے دیکھ لو. پرچی سامنے کی جائے گی، اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ایک ایسی چیز ہے بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ نے مجھے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، اپنا کلیم بنایا ہے، معجزات دیے ہیں، 30 آیات 9 معجزے عطا کیے ہیں، ایک قوم کا سربراہ مجھے بنایا ہے. یا اللہ میں چاہتا ہوں کوئی خاص وظیفہ مجھے عطا فرمایا جائے. ارشاد ہوا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. اے موسیٰ کیا لا الہ الا اللہ. حدیث پاک میں ہے موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جائیں گے، اور جس طرح ہمیں حیرانی ہو رہی ہے، وظیفے مانگتے پوچھتے پھرتے، مجھ سے کئی دعا لوگ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ شروع یہاں سے کرو. جن کو جناب وہ وظیفہ لگ جاتا ہے پھر اس کو سمجھ آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ یہ وظیفہ تو سارے لوگ کرتے ہیں. ارشاد ہوا اے موسیٰ اگر 7 آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے، جو کچھ میں سب کچھ آ جاتا ہے، فرشتے بھی، جن بھی، انسان بھی، حیوان بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، سب کچھ، اس میں جو کچھ ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو فرمایا لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور سب کا ماحصل کیا ہوا
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہیں ہی بخشنے والے اور ہیں ہی رحم فرمانے والے۔ اچھا بھائی، مجھے یاد نہیں رہا جوید صاحب